بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رفیق بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر سچ بات کہنا اور حق بات کہنا کتنا جو ہے نا وہ مشکل ہے۔ جو بھی حق بات کہتا ہے، جو بھی سچ بات کہتا ہے، اس کے لیے زندگی کتنی مشکل کر دی جاتی ہے۔ اب آپ یہ جو ہے نا اندازہ لگائیں کہ احمد نورانی نے ایک سٹوری بریک کی۔ سٹوری یہ تھی کہ جو ثاقب نثار نے جو آڈیو جو ہے نا کے ذریعے گفتگو کی، اور جس میں بتایا کہ اوپر سے دباؤ ہے، نواز شریف کو سزا دینی ہے اور نواز شریف اور اس کی بیٹی کو بھی ہر حال میں سزا دینی ہے، تو اس نے وہ خبر جو ہے نا وہ بریک کی۔ اور اس کو بریک کرنے سے پہلے اس نے اس کی فرانزک کروائی، فرانزک کی رپورٹ اس کے ساتھ لگائی۔ اب فرانزک بھی اس نے پاکستان جیسی اداروں سے نہیں کروائی، نہ پاکستان میں کروائی، وہ امریکہ میں کروائی۔ تو جب امریکہ کے ایک ادارے نے اس کو صحیح کا جو ہے نا فرانزک کر کے رپورٹ دی کہ یہ صحیح جو ہے نا ان کی آڈیو ہے، اور اس میں کوئی نہ ایڈٹ ہوا ہے، نہ اس میں کوئی ترمیم ہوئی ہے نہ ہی اس کو جو ہے نا کوئی جوڑ کے بنائی گئی ہے، تو یہ جینون ثاقب نثار کی ہے، اور ثاقب نثار نے ہی یہ ساری باتیں کی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی، اور اس کے جو ہے نا فرانزک کا کہا جاتا، عدالتوں میں جاتے، اس کے خلاف دعویٰ دائر کرتے، تو ہمارے جو ہے نا مقتدر حلقے جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، اور جو نامعلوم کی شکل میں ہر دفعہ سامنے آتے ہیں، انہوں نے گزشتہ روز جو ہے نا ان کی بیوی اور بچوں پہ جو ہے نا وہ حملہ کیا ہے۔ ان کی جو ہے نا بیوی، احمد نورانی کی بیوی جو اہلیہ ہے، عمرین فاطمہ، وہ خود بھی ایک صحافی ہیں اور روزنامہ نوائے وقت کے ساتھ وہ منسلک ہیں۔ تو گزشتہ جو ہے نا رات وہ لاہور میں اپنی 2 بچوں کے ساتھ، جن کی عمریں 2-3 سال ہیں، اور اپنی سسٹر کے ساتھ وہ جا رہی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر سے جو ہی گاڑی نکالی، گاڑی کے پچھلی سیٹ پہ میرے بچے اور بہن بیٹھی ہوئی تھی، تو ہم تھوڑا سا آگے گئے، اور ہم نے ٹرن لیا تو آگے سے نامعلوم افراد آئے، اور انہوں نے ڈنڈے سے جو ہے نا میری ونڈو سکرین کو جو ہے نا وہ توڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا میں ڈر گئی، میں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، میری بہن نے پیچھے بچوں کو جو ہے نا وہ سنبھال لیا، اور اس طرح جو ہے نا وہ ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے۔ اب دیکھیں اس کا امپیکٹ ان بچوں پہ کیا پڑتا ہے۔ اب بچے وہ کیا سوچیں گے، یا وہ خواتین جو ہے نا اس ملک میں رہتے ہوئے کیا سوچیں گے کہ اس ملک میں خواتین کتنی محفوظ ہیں۔ عالمی طور پہ، عالمی لیول پہ اس کا کتنا بڑا غلط امپیکٹ جائے گا۔ کیا ہماری عورتیں اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں بھی محفوظ نہیں ہیں؟ ہم ریاست مدینہ کا جب نام لیتے ہیں تو پھر یہاں ہم اپنی نہ بیٹیوں کو، نہ اپنی جو ہے نا عزتوں کو جو ہے نا تحفظ دے سکتے ہیں۔ کوئی نامعلوم آتا ہے اور ونڈو سکرین توڑتا ہے، تشدد کرتا ہے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے، چلا جاتا ہے۔ وہ پولیس گئی، پولیس میں انہوں نے کمپلینٹ درج کروائی، ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے 2231/2021، وہ ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے 506 کی، لیکن یہ تو ایف آئی آر ہوتی رہتی ہے نامعلوم کے خلاف، کبھی کوئی نامعلوم سامنے آیا ہے؟ اب جتنے بھی صحافی اٹھائیں، احمد نورانی پہ خود پہ حملہ ہوا، مطیع اللہ جان پہ حملہ ہوا، ابصار عالم پہ حملہ ہوا، حامد میر پہ حملہ ہوا، اسد طور پہ حملہ ہوا، کتنے صحافیوں پہ حملہ ہوا، ان نامعلوم نے کوئی معلوم سامنے آیا؟ نہیں آیا۔ تو خدا را بہو بیٹیوں کو تو بخش دیں۔ بہو بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ بیٹیاں تو جنگ میں بھی ان کو جو ہے نا وہ تحفظ ملتا ہے، جنگ میں بھی ان کے ساتھ نہیں ایسا سلوک کیا جاتا جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک کی ویسے ثقافت ہی ختم ہو گئی، ہماری ریتیں روایتیں ختم ہو گئی ہیں۔ ہم نے اپنے ملک کو ایسا اب بنا دیا ہے کہ یہاں مرد تو مرد، عورتوں بچوں کے بھی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ تو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس پہ جو ہے نا شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور صحافی حضرات نے بھی اس پہ جو ہے نا اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اس پہ جو ہے نا NGO RUJ جو ہماری تنظیم ہے، اس کی
اخباری نمائندوں کی، میڈیا کی، اس نے بھی اس پہ جو ہے نا اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اس نے اپنا بیان میں کہا ہے کہ یہ بہت ظلم ہے، زیادتی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح جو ہے مریم نواز صاحبہ نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ان کا بیان تھا کہ احمد نورانی کی اہلیہ عمرین فاطمہ پر حملہ حقائق کا سامنا نہ کر سکنے والے عناصر کی بزدلی اور بخلاہٹ کی عکاسی کرتا ہے۔ ظلم اور جبر کے ذریعے حق اور سچ کے راستے رکاوٹ بننے والے جان لیں، ایسے ہتھ کنڈوں سے نہ پہلے سچ رکا، نہ اب سچ کو سامنے آنے سے کوئی روک سکتا ہے۔ یہ جو ہے نا مریم نواز نے ٹویٹ کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا دوسرے دوستوں نے ٹویٹ کیا کہ احمد نورانی کی اہلیہ پر حملہ اس بات کی مزید تصدیق کر دی ہے کہ ثاقب نثار کی آڈیو بالکل درست ہے۔ جن کو اس ویڈیو سے خطرات ہیں وہی مجرم ہیں۔ چاہے نیوز چینل خرید لو، چاہے لوگوں کو ڈرا دھمکا لو، سچ میں بہت جان ہوتی ہے، چھپ نہیں سکتا۔ تو یہ مختلف لوگوں نے اس پہ جو ہے نا اپنا اظہار کیا ہے، اور عمرین فاطمہ نے خود بی بی سی کو جو ہے نا بتایا کہ ان کی گاڑی پر حملہ گزشتہ شب 8:30 بجے کے قریب لاہور میں ان کے گھر کے قریب ہوا، اور نامعلوم حملہ آور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ حد ہو گئی، عورتوں اور بچوں پر بھی حملے ہونے لگے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر ایک ایسی سلسلہ چھیڑ دیا گیا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک بھی ہے، اور بہت اس سے عوام الناس میں خوف و ہراس تو پھیلے گا ہی، بلکہ میڈیا کی مزید آواز جو ہے نا وہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بجائے کہ ہمیں آزادی ملتی، لوگوں کو حق سچ بات کہنے کا موقع ملتا، ہمارے ارباب اقتدار کو سوچنا چاہیے کہ وہ ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں، اور ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس دعا کے ساتھ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حکمرانوں کو ہدایت دے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمرین فاطمہ پر حملہ کرنے والے ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ اور یہ بھی ہمیں امید ہے کہ یہ نہیں آئیں گے، نامعلوم کبھی معلوم ہو ہی نہیں سکتے، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ نامعلوم کون ہے، لیکن پھر بھی نہیں پکڑے جائیں گے۔ لیکن ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ السلام، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔